وہ حلت حرمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، ہم اسی سے کیا ہے خود کا پیٹ بھی بھرتے ہیں۔ اب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج پھر ایک قرآنی موضوع، قرآنی آیت کے ضمن میں ایک درس لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ جی ہاں، بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آیا ہم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، رد نہ ہوں؟ تو اس کا کوئی طریقہ ہے؟ انشاءاللہ اس بیان میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کلو، کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ اے ایمان والو، پاکیزہ رزق کو اختیار کرو، حلال طیب رزق کو اختیار کرو۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان میں سے اپنی روزی بنائیں، اپنا رزق ان میں تلاش کریں۔ حرام کردہ چیزوں سے ہمیں دور رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، ویحل الطیب، اور پاکیزہ شے کو ہی کیا ہے پسند فرماتا ہے۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کے بندے ہو، تو کیا ہے تم پاکیزہ رزق کو اختیار کرو۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، جب یہ آیہ مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان ارشاد فرمائی، تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہوں، یعنی جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو قبول کر لے۔ یا رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہونا چاہتا ہوں، میری دعائیں قبول ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہو تو اپنے لقمے کو حلال کرو۔ اسی کلوا من الطیبات ما رزقناکم کے ضمن میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لقمے کو حلال کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ میرے محترم ناظرین، ایک صحابی رسول نے کھڑے ہو کر پوچھا، پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہو تو تم اپنا رزق حلال طیب پاکیزہ بناؤ، اپنے لقمے کو حلال بناؤ، حرام سے دور رہو، تو تمہاری دعائیں اللہ قبول فرمائے گا۔ پہلی بات جو موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں یہ شکوہ ہے، ہمیں یہ ایک احساس ہے کہ جو بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے قبول ہی نہیں ہوتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا لقمہ کیا ہے حلال نہیں بلکہ حرام ہے؟ ظاہری طور پر ہمیں نظر آنے والی چیزیں حلال لگتی ہیں، لیکن باطنی طور پر ہم اس کے اندر بہت سی ایسی خرابیاں کر دیتے ہیں۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، پھر بے برکتی، پھر وہ حلت
حرمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، ہم اسی سے کیا ہے خود کا پیٹ بھی بھرتے ہیں، اپنی اولاد کا پیٹ بھی بھرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک نہیں ہو رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ان کو لقمہ کھلا رہے ہیں وہ لقمہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے؟ زیادہ سے زیادہ کمانے کی دوڑ میں ہم حلال اور حرام کی تمیز کو کہیں کھو تو نہیں بیٹھے؟ تو میرے محترم ناظرین، اگر چاہتے کہ اپنی دعاؤں میں قبولیت کو لانا تو اپنے لقمے کو حلال کیجئے۔ جی ہاں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اللہ پاک ہے اور پاک کو پسند فرماتا ہے، خدا را خود بھی اپنا لقمہ حلال کیجئے، اپنی اولاد کو بھی حلال رزق کھلائیے، اور پھر اگر حلال رزق کھلائیں گے، تھوڑا کھلائیں گے، تھوڑا بھی ہوگا، اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا، اور حرام کثیر بھی ہو تو پھر کیا ہے اللہ اس میں بے برکتی عطا فرما دیتا ہے۔ تو خدا را اگر چاہتے ہیں اپنی دعاؤں کو قبولیت میں لانا تو یہ عمل ضرور کرنا ہے، وہ کیا کہ اپنے رزق کو، اپنے لقمے کو حلال بنانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے بھی معاملہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بڑی مصیبت مقرر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے بدلے مصیبت ٹال دیتا ہے۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا کیا قرضہ مل جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا قرضہ نہ ملنے میں ہی بہتری ہو، ہمارا قرضہ مل جائے، ہم اس کو عیاشیوں میں اڑا دیں، ہم اس کو کیا ہے حرام کاموں کے اندر اڑا دیں۔ تو بعض اوقات ہماری دعا کی قبولیت نہ ہونے کے اسباب یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ بہتر ہوتا ہے، تو ہر مرتبہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اپنے لقمے کو، اپنے رزق کو حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو بھی حلال ہی لقمہ کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔